بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم مرقات کے اندر وجود موضوع کے اعتبار سے قضیہ حملیہ کی تقسیم اور اس کے اقسام پڑھیں گے۔ آئیے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ فصل: موضوع الحملیتی ان کان موجوداً فی الخارج۔ حملیہ کا موضوع اگر خارج میں موجود ہو، وکان الحکم فیہا باعتبار تحقق الموضوع ووجودہ فی الخارج، اور اس قضیہ کے اندر حکم اس اعتبار سے ہو کہ موضوع کا تحقق اور موضوع کا وجود خارج میں ہے، تو کانت القضیۃ خارجیۃً، تو اس قضیہ کو خارجیہ کہتے ہیں۔ نحو الانسان کاتب، جیسے الانسان کاتب۔ وان کان موجودا فی الذہن، اور اگر حملیہ کا موضوع ذہن کے اندر موجود ہو، وکان الحکم بخصوص وجودہ فی الذہن، اور حکم خاص ذہن کے اندر اس کے وجود کی وجہ سے ہو، تو کان ذہنیتاً، اس قضیہ حملیہ کو ذہنیہ کہا جاتا ہے۔ نحو الانسان کلی، جیسے الانسان کلی۔ وَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ بِاعْتِبَارِ تَقَرُّرِهِ فِي الْوَاقِعِ مَعَ عَزْلِ النَّظْرِ عَنْ خُصُوصِيَّةِ ظَرْفِ الْخَارِجِ أَوِ الذِّهْنِ سُمِّيَتِ الْقَضِيَّةُ حَقِيقِيَّةً، اور اگر حکم واقع کے اندر اس کے پائے جانے کے اعتبار سے ہو، قطع نظر ظرف خارج یا ظرف ذہن کی خصوصیت سے، تو اس قضیہ کو حقیقیہ کہا جاتا ہے۔ نحو الاربعۃ زوج، جیسے الاربعۃ زوج والستۃ ضعف الثلاثہ، اور جیسے الستۃ ضعف الثلاثہ۔ یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ آئیے اب ہم اس عبارت کی وضاحت سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم آج کے سبق کا ماقبل کے ساتھ ربط سمجھ لیتے ہیں کہ اس سے پہلے قضیہ حملیہ کی بحث آ رہی ہے، قضیہ حملیہ کی تعریف آئی، اس کے اجزاء اور اس کی تقسیمات آئیں۔ یہ بھی قضیہ حملیہ کی ہی تقسیم ہے، اور یہ قضیہ حملیہ کی تقسیم ہے باعتبار وجود موضوع کے پائے جانے کے اعتبار سے، کہ موضوع ظرف خارج میں ہے، ظرف ذہن میں ہے، یا نفس الامر کے اندر ہے۔ تو یہ وجود موضوع کے اعتبار سے قضیہ حملیہ کی تقسیم ہے۔ تو چونکہ یہ وجود کے اعتبار سے قضیہ حملیہ کی تقسیم ہے، تو اس لیے ہم تقسیم اور اقسام کو جاننے سے پہلے وجود کے اقسام کو سمجھ لیتے ہیں کہ وجود کے کتنے اور کون کون سے اقسام ہیں۔ تو کسی بھی شے کے جو وجود ہوتے ہیں وہ تین وجود ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، وجود ذہنی، اور نمبر دو، وجود خارجی، اور نمبر تین، وجود نفس الامری۔ وجود ذہنی یہ ذہن کے اندر وجود ہوتا ہے، اور وجود خارجی یہ خارج کے اندر، اور وجود خارجی نفس الامر کے اندر۔ وجود کا معنی ہے ہستن، پایا جانا۔ تو شے کا ذہن کے اندر پایا جانا یہ شے کا وجود ذہنی کہلاتا ہے، شے کا خارج کے اندر پایا جانا یہ وجود خارجی کہلاتا ہے، اور شے کا نفس الامر کے اندر پایا جانا یعنی قطع نظر وجود خارجی سے، ذہن سے اور خارج سے، یہ وجود نفس الامری کہلاتا ہے۔ ذہن کس کو کہتے ہیں؟ ذہن کہتے ہیں کہ عقل اور مشاعر کے اندر یعنی حواس کے اندر جو چیز ہے اس کو کہتے ہیں ذہن، کہ وہ ذہن کے اندر ہے، یہ وجود ذہنی ہوتا ہے۔ یعنی کسی بھی شے کا عقل کے اندر پایا جانا یا حواس کے اندر پایا جانا، یہ
وجود ذہنی کہلاتا ہے، اور وجود خارجی اس کے مقابل ہے، یعنی کہ جو عقل سے خارج ہو اور ذہن مشاعر سے جو خارج ہے، ایسا وجود یہ وجود خارجی ہوتا ہے۔ اور تیسرا ہوتا ہے وجود نفس الامری۔ وجود نفس الامری کا مطلب یہ ہے کہ شے پائی گئی لیکن قطع نظر سے کہ وہ ذہن میں ہے یا خارج میں ہے، یعنی ذہن اور خارج سے قطع نظر، نہ ذہن کی خصوصیت کو وجود کے اندر داخل ہے اور نہ خارج کو شے کے وجود کے اندر داخل ہے، مطلب وہ شے ذہن میں بھی موجود ہے اور وہ شے خارج کے اندر بھی موجود ہے، تو یہ وجود نفس الامری کہلاتا ہے۔ مثلا مثال کے طور پر آپ کے سامنے کتاب پڑی ہوئی ہے، تو ایک ہے کتاب کا وجود خارج کے اندر، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو نظر آ رہی ہے کتاب، تو یہ وجود خارجی ہوا۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کے ذہن کے اندر بھی اس کا وجود ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ کتاب ہے اور یہ فلان چیز ہے، تو آپ کو یہ جو امتیاز حاصل ہے کہ یہ کتاب ہے، یہ اور کوئی چیز نہیں ہے، تو یہ وجود ذہنی کے اعتبار سے ہے، تو یہ شے کا وجود ذہنی کہلاتا ہے۔ تیسرا ہوتا ہے وجود نفس الامری۔ وجود نفس الامری میں یہ ہے کہ ظرف ذہن اور ظرف خارج سے قطع نظر اس شے کا جو وجود ہے کسی بھی شے کا، تو یہ وجود نفس الامری کہلاتا ہے۔ تو یہ شے کے تین وجود آگے، وجود ذہنی، وجود خارجی اور وجود نفس الامری۔ اسی طرح موضوع کے بھی یہ تین وجود ہیں، قضیہ حملیہ کے تین اجزاء ہیں، موضوع، محمول اور نسبت۔ تو موضوع اس کے بھی یہ تین وجود ہوتے ہیں، ایک ہے موضوع کا وجود ذہن میں، یہ موضوع کا وجود ذہنی کہلائے گا۔ دوسرا ہے قضیہ حملے کے موضوع کا وجود خارج کے اندر، تو یہ وجود خارجی ہے۔ اور تیسرا ہے قضیہ حملیہ کے موضوع کا وجود نفس الامر میں، موضوع کا وجود نفس الامر میں، جیسا کہ مثلا آپ کہتے ہیں زید قائم، زید عالم، تو یہ زید اس کا ایک وجود خارجی ہے، دوسرا وجود ذہنی ہے، اسی طرح اس کا ایک وجود نفس الامری ہے۔ تو یہ وجود کے تین قسم آ گئے۔ اسی طرح آپ کو کہا کہ یہ قضیہ حملیہ کے موضوع کے بھی یہ تین قسم بنتے ہیں۔ اب وجود کے اعتبار سے ہم قضیہ حملیہ کے اقسام جانتے ہیں، تو وجود کے اعتبار سے قضیہ حملیہ کے تین اقسام ہیں، خارجیہ، نمبر 2 ذہنیہ اور نمبر 3 حقیقیہ۔ وجہ اثر یہ ہے کہ قضیہ حملیہ کا موضوع وہ تین حال سے خالی نہیں ہوگا، یا تو قضیہ حملیہ کا موضوع ظرف خارج میں ہوگا، خارج میں پایا جائے گا، یا ذہن میں پایا جائے گا، اور یا وہ ان دونوں سے قطع نظر، یعنی ظرف خارج اور ذہن سے قطع نظر، یعنی وہ خارج میں بھی پایا جاتا ہے اور ذہن میں بھی پایا جاتا ہے۔ قضیہ حملیہ کے اندر محمول کا ثبوت ہوتا ہے موضوع کے لیے، یا محمول کی سلب ہوتی ہے موضوع سے، تو یہ محمول کا ثبوت موضوع کے لیے یا محمول کی جو سلب موضوع سے ہے، یہ بھی تین حال سے خالی نہیں ہوگی، یا تو محمول کا ثبوت موضوع کے لیے اور محمول کی سلب موضوع سے ظرف خارج میں ہوگی، یعنی قضیہ حملیہ کا موضوع خارج میں پایا گیا ہے اور محمول کا ثبوت یا معمول کی سلب موضوع سے وہ ظرف خارج کے اندر ہے، خارج ظرف خارج کی خصوصیت کو دخل ہے اس ثبوت اور سلب کے اندر، اگر ظرف خارج کی خصوصیت کو دخل ہو تو اس کو قضیہ خارجیہ کہتے ہیں۔ اور یا قضیہ حملیہ کا موضوع ذہن کے اندر پایا جائے گا اور محمول کا ثبوت موضوع کے لیے یا محمول کی سلب موضوع سے وہ ظرف ذہن کے اعتبار سے ہوگی، یعنی اس اعتبار سے کہ جو موضوع ہے وہ ذہن کے اندر پایا گیا ہے، تو اس اعتبار سے محمول کا ثبوت کیا گیا ہے یا محمول کی اس سے سلب کی گئی ہے، اس قضیہ کو قضیہ ذہنیہ کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا ہے قضیہ حقیقیہ۔ قضیہ حقیقیہ میں یہ ہوتا ہے کہ محمول کا ثبوت موضوع کے لیے یا محمول کی سلب موضوع سے ہوتی ہے، لیکن نہ ظرف خارج کی خصوصیت کو دخل ہے نہ ظرف ذہن کی خصوصیت کو دخل ہے، مطلب یہ ہے کہ موضوع خارج میں ہو تب بھی محمول کا ثبوت ہے یا اس سے سلب ہے، اور اگر قضیہ حملیہ کا موضوع ذہن کے اندر پایا گیا ہو تو
تب بھی محمول کا اس کے لیے ثبوت ہے یا محمول کی اس سے سلب ہے۔ تو یہ قضیہ حملیہ کے وجود موضوع کے اعتبار سے تین قسم ہوئے کہ محمول کا جو ثبوت موضوع کے لیے ہے یا محمول کی جو سلب موضوع سے ہے، یہ تین حال سے خالی نہیں ہوگی۔ یا یہ ثبوت اور سلب اس اعتبار سے ہوگا کہ موضوع خارج میں پایا گیا ہے، یا اس اعتبار سے ہوگا کہ موضوع ذہن میں پایا گیا ہے، یا یہ محمول کا ثبوت اور سلب اس اعتبار سے ہے کہ موضوع کی ظرف کی خصوصیت کو دخل نہیں ہے، یعنی مطلب موضوع خارج میں ہے تب بھی محمول کا ثبوت یا سلب ہے اسے، اور اگر ذہن میں ہے تو تب بھی محمول کا اس کے لیے ثبوت ہے یا اسے سلب ہے۔ تو اگر ظرف خارج کی خصوصیت کو دخل ہو تو یہ قضیہ خارجیہ، ظرف ذہن کی خصوصیت کو دخل ہو تو یہ قضیہ ذہنیہ، اور اگر دونوں سے قطع نظر ہو، ظرف ذہن اور خارج سے قطع نظر معمول کا ثبوت یا سلب ہو موضوع سے، تو اس قضیہ کو قضیہ حقیقیہ کہتے ہیں۔ مصنف نے تعریف کی قضیہ حملیہ خارجیہ کی، کہ قضیہ حملیہ خارجیہ کی تعریف کی ان کان موجوداً فی الخارج، اگر قضیہ حملیہ کا موضوع خارج میں موجود ہو، وکان الحکم فیہ باعتبار تحقق الموضوع ووجودہ فی الخارج، اور حکم اس قضیے کے اندر موضوع کے خارج کے اندر تحقق اور وجود کے اعتبار سے ہو، یعنی موضوع خارج کے اندر پایا گیا اس اعتبار سے حکم ہے، تو اس قضیہ کو قضیہ خارجیہ کہا جاتا ہے۔ جس طرح اس کی مثال الانسان کاتب، کہ انسان کاتب، اب کاتب کا جو ثبوت ہے انسان کے لیے، تو یہ ثبوت انسان کے لیے ظرف خارج میں ہے، یعنی یہاں ظرف خارج کی خصوصیت کو دخل ہے کہ انسان خارج میں ہے، تو خارج میں انسان کے لیے یہ وصف کتابت ثابت ہے۔ تو قضیہ خارجیہ کی تعریف یہ بنے گی کہ قضیہ خارجیہ وہ قضیہ حملیہ ہے جس کا موضوع خارج میں ہو اور محمول کا ثبوت موضوع کے لیے یا محمول کی سلب موضوع سے ظرف خارج کے اندر ہو۔ دوسرا قضیہ ہے قضیہ ذہنیہ۔ قضیہ ذہنیہ کی مصنف نے تعریف کی کہ وَإِنْ كَانَ مَوْجُودًا فِي الذِّهْنِ وَكَانَ الْحُكْمُ بِخُصُوصِ وُجُودِهِ فِي الذِّهْنِ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ قضیہ حملیہ ذہنیہ وہ قضیہ حملیہ ہے کہ جس کا موضوع ذہن کے اندر موجود ہو اور محمول کا ثبوت موضوع کے لیے یا محمول کی سلب موضوع سے خاص ذہن کے اندر پائے جانے کے اعتبار سے ہو، یعنی موضوع ذہن کے اندر پایا گیا ہے تو اس اعتبار سے محمول کا اس کے لیے ثبوت کیا گیا ہے یا محمول کی اس سے سلب کی گئی ہے، اس قضیہ کو قضیہ ذہنیہ کہتے ہیں۔ اس کی مثال دیا جس طرح کہ الانسان کلیون، اب کلی کا جو ثبوت ہے انسان کے لیے تو یہ ظرف ذہن کی خصوصیت کے اعتبار سے ہے، کیونکہ کلی خارج کے اندر تو یہ نہیں پائی جاتی، کلی ذہن کیا ہے، یہ مفہوم کا قسم ہے اور مفہوم وہ ذہن کے اندر پایا جاتا ہے، تو کلی کا جو حکم انسان کے اوپر لگایا گیا ہے اور اس کا جو ثبوت کیا گیا انسان کے لیے تو یہ ظرف ذہن کی خصوصیت کے اعتبار سے ہے۔ خارج کے اندر کلی کا ثبوت نہیں ہے انسان کے لیے، بلکہ خاص ظرف ذہن کے اعتبار سے کلی کا ثبوت کیا گیا، اس لیے اس قضیہ کو قضیہ ذہنیہ کہا جائے گا۔ تیسرا قضیہ قضیہ حقیقیہ۔ قضیہ حقیقیہ کے مصنف نے تعریف کی وَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ بِاعْتِبَارِ تَقَرُّرِهِ فِي الْوَاقِعِ مَعَ عَزْلِ النَّظْرِ عَنْ خُصُوصِيَّةِ الظَّرْفِ الْخَارِجِ أَوِ الذِّهْنِ، یعنی مطلب یہ ہے کہ قضیہ حملیہ حقیقیہ وہ قضیہ حملیہ ہے کہ جس کے اندر محمول کا ثبوت موضوع کے لیے یا محمول کی سلب موضوع سے ہو، قطع نظر اس سے کہ موضوع خارج میں پایا گیا ہے یا موضوع ذہن میں پایا گیا ہے، بلکہ موضوع کے وجود نفس الامری کے اعتبار سے معمول کا ثبوت ہو یا معمول کی سلب ہو، تو اس قضیہ کو قضیہ حقیقیہ کہتے ہیں۔ اس کی مصنف نے دو مثالیں دی ہیں، ایک ہے الاربعۃ زوجن، کہ زوج کا ثبوت ہے ان اربع کے لیے۔ زوج اس عدد کو کہتے ہیں جو دو کے اوپر پورا پورا تقسیم ہو جائے، تو اب زوج کا جو ثبوت ہے اربع کے لیے تو یہ نفس الامر میں ہے، یعنی اربع خارج میں ہے تو تب بھی زوج کا اس کے لیے ثبوت ہے، اربع ذہن میں ہے تو تب بھی زوج کا اس کے لیے ثبوت ہے، یعنی اس زوج کے ثبوت کے لیے اربع کے لیے زوج کا جو ثبوت ہے اس میں ظرف خارج کی خصوصیت کو یا ظرف ذہن کی خصوصیت کو کوئی دخل نہیں ہے، اربع خارج میں ہو
تو بھی زوج کا اس کے لیے ثبوت ہے، اربع ذہن کے اندر ہو تو تب بھی اس کے لیے زوج کا ثبوت ہے۔ اور اسی طرح دوسری مثال الستۃ ضعف الثلاثہ کہ 6 یہ 3 کا ضعف ہے، یعنی ڈبل ہے، 2 گنا ہے۔ تو یہاں بھی ضعف الثلاثہ کا جو ثبوت ہے ستہ کے لیے، تو اس میں ظرف خارج اور ظرف ذہن کی خصوصیت کو کوئی دخل نہیں ہے۔ ستہ 6 کا اگر خارج میں متحقق ہو تو بھی وہ 3 کا ڈبل ہے، 2 گنا ہے، اور اگر ذہن کے اندر پایا جائے تو تب بھی وہ 3 کا ضعف ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے وجود موضوع کے اعتبار سے قضیہ حملیہ کے یہ 3 قسم پڑھے ہیں، خارجیہ، ذہنیہ اور حقیقیہ۔ ان کی تعریفات اور ان کی مثالیں وہ ہم جان چکے ہیں۔ اب آخر میں ایک دفعہ پھر ہم آج کے سبق کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ فصل موضوع الحملیہ، حملیہ کا موضوع، یہ مبتدا ہے، آگے خبر آ رہی ہے۔ ان کان موجوداً فی الخارج، اگر خارج میں موضوع موجود ہو، پایا جائے، اور وکان الحکم فیہا، اور اس کے اندر حکم باعتبار موضوع کے تحقق اور موضوع کے پائے جانے کے خارج میں پائے جانے کے اعتبار سے ہو تو کانت القضیۃ خارجیۃً، یہ جزا ہے، اور پھر یہ شرط جزا مل کر خبر بن جائے گی موضوع الحملیہ کی۔ بے اعتباری تحقق الموضوع، تحقق یہ وجود، یہ عطف تفسیری ہے، و وجودی عطف تفسیری ہے، یعنی تحقق اس کا معنی ہے وجود۔ نحو الانسان کاتب، جیسا کہ الانسان کاتب۔ وَإِنْ كَانَ مَوْجُودًا فِي الذِّهْنِ، اس ان کانا موجودن کا ان کانا موجودن فی الخارج کے اوپر عطف ہے، اور پچھلی عبارت ساتھ لگے گی، یعنی موضوع حملیہ، یعنی امانہ یہ کریں گے، اور حملیہ کا موضوع اگر موجود ہو ذہن میں، وَكَانَ الْحُكْمُ بِخُصُوصِ وُجُودِهِ فِي الذِّهْنِ، اور حکم خاص موضوع کے ذہن میں پائے جانے کے وجہ سے ہو تو کانت ذہنیتاً، اس قضیہ حملیہ کو ذہنیہ کہا جاتا ہے، جس طرح کہ الانسان کلیون، کلی کا ثبوت ہے انسان کے لیے۔ وَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ بِاعْتِبَارِ تَقَرُّرِهِ فِي الْوَاقِعِ، اور اس کا عطف بھی ان کانا موجوداً پر ہے، موضوع الحملیہ پچھلی عبارت ساتھ لگے گی، اور حملیہ کا موضوع ان کان الحکم، اگر حکم باعتبار موضوع کے واقع کے اندر تقرر کے اعتبار سے ہو، ما عزل النظری، ساتھ قطع نظر کرتے ہوئے ظرف خارج کی خصوصیت سے یا ظرف ذہن کی خصوصیت سے، تو سمیت القضیۃ حقیقیتاً، اس قضیے کو حقیقیہ کہا جاتا ہے، جس طرح کہ الاربعۃ زوج والستۃ ضعف الثلاثہ۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ علم نافع، عمل صالح اور اخلاص عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ